تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, اللہ کا واسطہ نہ غریب کو عیب سمجھو نہ غربت کو عیب سمجھو. یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں. ہاں میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے, سارے تھوڑی ہوتے ہیں, کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی, جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے, ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ کہ ہو گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ, اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی, بہت پیسہ تھا, ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی, کہ محنت انسان کرے, وقت کو ضائع نہ کرے, اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے, منزل دولت کو بنا لیا آپ نے, تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام, پہنچ گئے تو بھی ناکام, کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے, مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا, جب مر گئے تو ختم سب. اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا, کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے, ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا, میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں, آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں, بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں, ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی زبردست ان کی ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں میں, تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ, جیسے سوہانجنا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا, بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا یار, میرے دماغ میں سوہانجنا کھانا پڑے گا مجھے بھی. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو 5 چیزیں ہیں, یہ ادھر کدھر سے آیا میں. یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا, یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ, کہیں آپ سمجھیں. ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں, ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے.